السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ناظرین، آپ تمام کا استقبال ہے سیرت کی آج کی ہماری کلاس میں۔ آئیے تو الحمدللہ آج ہم جانیں گے کہ سیدہ سودا اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے نکاح اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طائف کا سفر۔ میری عزیز دینی بہنوں، جیسے کہ پچھلے ہم نے اپنے عنوان کا خاتمہ جس سیرت کے جن حالات پر کیا تھا وہ تھا امت کی ماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس دنیا سے گزرنا۔ میری بہنوں، جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل خانہ کو بہت ہی غم گزرا، اور میری بہنوں امت کی ماں رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کی جو ذمہ داریاں جس حسن و خوبی سے سنبھالا کرتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر دو صاحبزادیاں بھی تھیں جن میں فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی کم عمر تھے، 10 سال کے، اور والدہ سے بڑے ہی اٹیچ تھے، بہت قریب تھے۔ تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال پر آپ بہت روتے اور بہت تکلیف محسوس کرتے، جس طرح کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کو بہت زیادہ وقت دینا پڑ رہا تھا۔ ان حالات میں میری بہنوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ بات ہی مناسب تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح فرمائیں اور گھر میں بیٹیوں کی دیکھ بھال کے لیے کوئی بہترین شخصیت ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیگر امور کے لیے آگے بڑھ سکیں گے الحمدللہ۔ تو میری بہنوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وفات کے تقریباً 1 ماہ بعد شوال سن 10 نبوت میں حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت زما سے نکاح کیا۔ وہ پہلے اپنے چچیرے بھائی حضرت سکران بن عمرو کے عقد نکاح میں تھی۔ یہ دونوں شخصیتیں یعنی سکران رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سابقون الاولین میں سے تھے۔ حالانکہ ان کے والد زما اس وقت مسلمان نہیں تھے، لیکن بیٹی اور ان کے چچیرے بھائی ہی کے نکاح میں تھے۔ یہ دونوں اسلام قبول کرے اور سابقون الاولین میں تھے۔ پھر انہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت بھی کی تھی۔ ہجرت کے بعد پھر لوٹ کر آئے تھے مکہ کو۔ پھر مکہ ہی میں کچھ وقت پہلے سکران رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، اور امت کی ماں سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی عدت کے دن گزار رہی تھیں، تو وقت گزر گیا انتقال کے بعد۔ تو میری بہنوں، اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو پیغام نکاح بھجوایا، اور کئی روایتوں میں آتا ہے کہ وہ صحابیات جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا تھا نکاح کا، انہی کے ذریعے سے پیغام نکاح بھیجا گیا، جس کو سن کر سودا زما باپ نے تو اپنے سر پر مٹی ڈالی، لیکن سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اور میری بہنوں، اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا اور گھر لے کر آئے الحمدللہ، جس سے گھر کی ذمہ داریاں جس طرح کہ آپ نے سوچی تھی ویسے ہی آسان ہو گئی، اور سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بہت ہی باصلاحیت، بہت نیک کردار کے مالک تھے۔ آپ کوئی معمولی خاتون تھوڑا ہی نہ تھے، آپ بھی تو سابقون الاولین میں سے تھے۔ پھر اللہ نے آپ کو حرم نبوی عطا فرما کر امت کی ماں کا درجہ دیا۔ میری عزیز دینی بہنوں، پھر آگے ہم کو سیرت میں ملتا ہے کہ اسی سال شوال 11 نبوت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا۔ یہ شادی بھی مکہ ہی میں ہوئی۔ اس وقت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 6 سال تھی، تو وداعی نہ ہوئی۔ سن بلوغت کے بعد، مدینہ آنے کے بعد، ہجرت کے بعد 1 ہجری میں 3 سال کے بعد رخصتی ہوئی۔ اس وقت ان کی عمر 9 سال کی تھی۔ میری عزیز دینی بہنوں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے محبوب اور بیوی تھے، اور امت کی سب سے فقیہ خاتون تھیں۔ ان کے بڑے فضائل اور مناقب ہم کو احادیث میں اور سیرت میں ملتے ہیں۔ میری عزیز دینی بہنوں، اب دیکھتے ہیں ان حالات سے گزرنے کے بعد ہر غم کو اللہ نے صبر میں بدلنا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے تسلی تشفی دی۔ گھر کے حالات تھوڑا بہتر ہوئے، بچیوں کی سرپرستی میں سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا اچھا کردار ادا کیا الحمدللہ۔ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میری بہنوں اسلام کی کوششوں اور جد و جہد کے لیے بیرون مکہ دعوتی کاموں کی شروعات فرمائی، اور ان میں سب سے پہلے جو سفر ہوا بیرون مکہ وہ طائف کا سفر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر میں اپنے ساتھ اپنے بہت محبوب صحابی زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا سفر کیا۔ وہاں سے پیدل چل کھڑے پڑے وہاں پر تک، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ راستے میں جس کسی قبیلے سے گزر ہوتا اسے اسلام کی دعوت دیتے۔ یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف کو پہنچ گئے، اور وہاں جانے کے بعد قبیلے بنو ثقیف کے 3 سرداروں کا جو آپس میں بھائی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقات کی، انہیں اسلام کی دعوت دی،
اور تبلیغ اسلام پر اپنی مدد چاہی ان لوگوں سے، مگر انہوں نے اسے منظور نہیں کیا، بلکہ بہت ہی بد اخلاقی کا اظہار کیا۔ میری بہنوں، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چھوڑ کر دوسروں کی طرف رخ کیا اور انہیں بھی اسلام لانے اور اپنی مدد کرنے کی دعوت دی۔ اس مقصد کے لیے ایک ایک سردار کے پاس تشریف لے گئے اور ہر ایک سے گفتگو کی اور اس کام میں 10 دن وہاں پر گزار دیے، لیکن کسی نے بھی آپ کی بات نہ مانی، بلکہ یہ کہا کہ ہمارے شہر سے نکل جائیے۔ اللہ اکبر میری عزیزوں، اور انہوں نے جاہلوں نے آپ کے ساتھ یہ سلوک کیا کہ اپنے آوارہ بچوں اور اوباشوں اور غلاموں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا۔ چنانچہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی کا ارادہ کر لیا تو انہوں نے آپ کے دونوں جانب لائن لگا کر آپ کو بد کلمات کہے اور آپ کے ساتھ بد زبانی کی اور آپ پر پتھر برسانے شروع کیے، جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڑیاں اور پاؤں مبارک زخمی ہو گئے، جوتے خون سے تر ہو گئے۔ اور میری بہنوں، زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کے لیے بھرپور کوشش کر رہے تھے، ان کے سر پر کئی زخم آئے اور صفاقی کا یہ سلسلہ یہاں تک وہ لوگوں نے جاری رکھا ہے پتھر برسانے کا، جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے نکلتے دیکھا کہ وہاں پر ایک باغ تھا بڑا سا انگوروں کا، جو 2 بھائیوں کا تھا، جو ربیہ کے بیٹے تھے، ایک کا نام عتبہ دوسرے کا نام شیبہ تھا۔ ربیہ بن شیبہ ربیہ کے بچے تھے، تو ان کا ایک باغ تھا وہاں۔ اس باغ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہو گئے اور اس میں پناہ لی۔ یہ باغ طائف سے 3 میل کے فاصلے پر واقع تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں داخل ہو گئے تو بھیڑ وہاں سے چلی گئی، تو 3 میل تک پیچھا کیا اور 3 میل تک آپ کو پریشان کر کے پتھروں سے یعنی کہ آپ پر بارش کی گئی۔ میری بہنوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم باغ کے اندر ایک دیوار سے ٹیک لگا کر انگور کی ایک بیل کے سائے میں بیٹھ گئے۔ جو کچھ پیش آیا تھا اس سے دل بہت غمگین ہو رہا تھا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رقت انگیز دعا فرمائی اللہ سے، اور جو دعا آپ نے کی اس دعا کو حدیث میں دعائے مستضعفین کے نام سے مشہور ہے، ہم کو ملتی ہے۔ اور وہ دعا یہ ہے، دیکھیے میں ترجمہ کیے دیتی ہوں۔ آپ نے دعا کی، یا بار الہی میں تجھ سے اپنی کمزوری اور بے بسی اور لوگوں کے نزدیک اپنی بے قدری کا شکوہ کرتا ہوں۔ یا ارحم الراحمین، تو کمزوروں کا رب ہے اور تو ہی میرا بھی رب ہے۔ تو مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے؟ کیا کسی بیگانے کے جو میرے ساتھ تندی یعنی کہ سختی سے پیش آئے، یا کسی دشمن کے جس کو تو نے میرے معاملے کا مالک بنا دیا؟ اگر مجھ پر تیرا غضب نہیں ہے تو کوئی پرواہ نہیں رب العالمین، لیکن تیری عافیت میرے لیے ہے۔ اگر مجھ پر فرمایا تیری عافیت میرے لیے بہت کشادہ ہے۔ میں تیرے چہرے کے اس نور کی پناہ چاہتا ہوں جس سے تاریکیاں روشن ہو گئیں، جس پر دنیا اور آخرت کے معاملات درست ہوئے، کہ تو مجھ پر اپنا غضب نازل نہ کرے، یہ تیرا عتاب مجھ پر وارد نہ ہو۔ تیری رضا مطلوب ہے یہاں تک کہ تو خوش ہو جائے، اور تیرے بغیر کوئی زور اور کوئی طاقت نہیں۔ آپ نے جو دعا فرمائی، اور میری بہنوں ادھر ربیہ کے بیٹوں نے آپ کو اس حالت میں دیکھا تو ان دونوں کو دلوں میں تھوڑا سا رحم آ گیا، اور انہوں نے اپنے ایک عیسائی غلام جس کا نام عداس رہتا، اس کے ہاتھوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک انگور کا خوشہ بھجوایا۔ میری بہنوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ غلام آپ کی خدمت میں وہ خوشہ لے کر پہنچا تھال میں، تو آپ نے بسم اللہ کہہ کر لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا اور اس میں سے کھایا۔ اس پر عداس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اس علاقے کے لوگ تو یہ کلمہ نہیں بولتے؟ تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ایل بلاد انتا وما دینک۔ آپ نے اس سے سوال کیا، تم کس علاقے سے ہو اور تمہارا دین کیا ہے؟ تو عداس نے کہا، نصرانی ہوں اور نینوا کا باشندہ ہوں۔ یہ کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من خریت الرجل الصالح یونس بن متا۔ آپ نے فرمایا، اچھا تم مرد صالح یونس بن متا کی بستی کے ہو؟ یہ کہا، اور نصرانی کے معنی عیسائی۔ میری بہنوں، اس نے کہا، آپ کو کیا معلوم یونس بن متا کون ہے؟ کیونکہ وہ آدمی کچھ نہیں جانتا تھا عداس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے۔ تو آپ نے فرمایا، ذاک اخی، وہ میرے بھائی ہیں، کان نبیوں
व अना नबी की, आपने फरमाया वो भी नबी थे और मैं भी नबी हूँ। और कुरान मजीद से यूनुस बिन मत्ता का वाक़या तिलावत फरमाया। उसने जो सुना, जैसे कि सीरत इब्न हिशाम, तो मेरी बहनों कहा जाता है इसे सुनकर अद्दास मुसलमान हो गया। मेरी बहनों इसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाग से निकले और मक्के की राह पर जाने लगे। आप पर गम व अलम से दिल फटा जा रहा था मेरी बहनों, यहाँ तक कि आप आगे बढ़ते बढ़ते खरने मनाजिल नामी मकाम तक पहुँचे। तो वहाँ एक बादल ने साया किया जिसमें जिब्रील अलैहिस्सलाम थे और उनके साथ पहाड़ों का फरिश्ता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर उठाया तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आपको पुकारा और अर्ज़ किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने आपके पास पहाड़ों का फरिश्ता भेजा है, आप इसे जो चाहे हुक्म दे। इसके बाद पहाड़ों के फरिश्ते ने सलाम किया और कहा, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बात यही है, अब आप जो चाहेंगे, अगर चाहें तो मैं इन्हें दो पहाड़ों के दरमियान पीस दूँ। यहाँ दो पहाड़ों के लिए नहीं, यानी कि वहाँ पर जो दो पहाड़ थे वो दो पहाड़ों को अक्शबैन का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। जो मक्का के पहाड़ अबू खबीस और उसके सामने वाले पहाड़ के लिए बोला जाता है। तो अल्लाह हदीस में ये नाम इस तरह आया है। मेरी बहनों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उम्मीद है कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल उनकी पुश्त से ऐसी नस्ल को पैदा करेगा जो सिर्फ़ एक अल्लाह की इबादत करेंगे और उसके साथ किसी को शरीक न ठहराएंगे। ये कहते हुए मेरी बहनों, सही अल बुखारी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे बद्दुआ करने से मना कर दिया और उनके लिए कोई बद्दुआ न की। देखा, ये है हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पैकर सब्र है। इतनी तकलीफ़ गुजारी फिर भी सब्र किया दीन के लिए। लेकिन मेरी अज़ीज़ दीनी बहनों, आप वही बात को आप देखें, जब यही मामला जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सब्र का इंतहाई दर्जा आप देख रहे हैं, क्योंकि कोई भी बशरियत के तगाज़े में हम देखेंगे अगर इतना जुल्म किसी पर होगा तो कुछ तो कहेंगे, लेकिन आपने हुक्म अल्लाह आने के बाद भी मना फरमा दिया और उनके लिए बद्दुआ न की। लेकिन वही नबी प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखिए, उस वक्त जंग खंदक के वक्त, जब उन खंदक के जंग के दरमियान में एक दिन दुश्मनों ने ऐसा किया कि असर की नमाज फौत होने के करीब का वक्त पहुँचा, तो अब वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त बद्दुआ की। हालांकि करीब वक्त पहुँचा, फौत नहीं हुई, फिर भी आपने बद्दुआ की कि अल्लाह, जिन्होंने हमारी सलाते वुस्ता यानी कि दरमियानी नमाज के लिए रुकावट बन गए, फौत के करीब पहुँचा दिए, उनके घरों उनकी ख़बरों को तो आग से भर दे। अल्लाहु अकबर। और मेरी बहनों, उनके लिए बद्दुआ की आपने, किसके लिए? नमाज के लिए रुकावट बनने पर। लेकिन वही आपको खून में नहलाया तो वो उनके लिए हुक्म आने पर भी बद्दुआ न की। तो इससे एहसास करें प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत क्या थी और फिर नमाज हमारे लिए क्या अहमियत रखती है। क्योंकि आज हम पढ़ सुन रहे हैं सब कुछ, लेकिन इबादतों के मामले में पीछे है। हालांकि मेरी बहनों, इल्म की कसरत अगर हमको जन्नत में ले जाती तो इब्लीस जहन्नम में क्यों जाता? वो तो इल्म वाला था, काफ़ी ज़्यादा फरिश्तों का उस्ताद बन बैठा था। देखा, अमल अल्लाह की नाफरमानी ने उसे जहन्नमी बनाया। तो मेरी बहनों, होश में आएँ और अपने अमाल को दुरुस्त करें। इसी में सबसे पहली चीज़ नमाज़ों की, और नमाज में वक्त की पाबंदी हम सब के लिए बड़ा ज़रूरी है और अहमियत है, याद रखिए। इसी एक बात से कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक़्त बद्दुआ की उनके लिए, इसीलिए किसी की रुकावट नहीं बनना, किसी को रोकना नहीं। अक्सर लोग बोलते हैं, अरे कोई सहेलियाँ पढ़ रहे नमाज जा रहे हैं और हम उनके घर गए या रिश्तेदार ही कोई होंगे तो बोलते अब भी लेके बैठे क्या जी, नमाजा बाद में नहीं पढ़ ले सकते, छोड़ो बाद में पढ़ना, आओ मैं चले गई तो फिर आती हूँ। अल्लाहु अकबर। ये बोल के तो रुकावट बनना भी गुनाह है, रुकना भी गुनाह है। अल्लाह इससे हमारी हिफाजत फरमाए। मेरी बहनों, अब आगे देखें कि किस तरह आगे का मामला हुआ, यहाँ तक के इसके बाद ये फरिश्ते लौट गए। फिर अल्लाह ताला की तरफ से जो मदद आई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल से गम के बादल छट गए। अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला ने आपकी इस तरह मदद फरमाई। फिर मेरी बहनों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के के रास्ते की तरफ चल पड़े। जब आप आगे बढ़ने लगे, यहाँ तक कि वादी नखला में पहुँचे, तो वहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुक गए और वहीं पर चंद दिनों तक आपने क़ियाम फरमाया। इस दौरान में अल्लाह ताला ने आपके पास जिनों की एक जमात भेजी, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत में मशगूल रहे। इस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा आप अपने साथियों के साथ, यानी कि ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ, फ़जर सुबह और शाम 2-2 रकात नमाज़ें पढ़ी जाती थी मेराज से पहले। तो मेरी बहनों, फ़जर की नमाज़ पढ़ रहे थे, उस ये जमात ने कुरान सुना। किसने? जिनों की जमात ने। यानी कि देखिए,
الحمدللہ اللہ نے آپ کو نا امید نہ کیا میری بہنوں، نہ خالی ہوئے۔ اللہ نے جس کو پہنچانا تھا دعوت توحید ان کو پہنچا دی۔ اسی لیے تو وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کہا گیا کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو اب دیکھا جنات کی ایک جماعت وہاں سے گزر رہی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے، تو قرآن مجید کی تلاوت کو سن کر جنات وہیں پر رک گئے۔ جب تک کہ تلاوت ختم نہ ہو وہ لوگ وہیں کھڑے رہے، اور اس کے بعد یہ اپنے قوم کے پاس عذاب پہنچے اور انہوں نے عذاب الہی سے انہیں آگاہ کیا اور ڈرایا، اور انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ ہم ایک ایسا کلام سن کر آئے ہیں جو کہ یعنی کہ تورات کے بعد جو ہے نا کلام حق ہے، تو لہٰذا ہم ایمان لاتے ہیں، اور اپنی قوم کو بھی لوگوں نے توحید کی دعوت دی۔ تو میری عزیز دینی بہنوں، اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو یعنی کہ ان لوگوں کو یہ دعوت جنات تک پہنچائی۔ تو پہلی بار جنات کے قبولیت اسلام کی شروعات ہوئی یہاں سے۔ میری عزیز دینی بہنوں، اس کے بعد چند دن کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وادی نخلا سے نکل کر مکے کی طرف چل پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے یعنی کہ الحمدللہ کشادگی اور فراخی کی امید تھی۔ آپ مکہ چھوڑ چکے تھے، پتہ ہے کہ مکے میں قریش آپ کو داخل نہ ہونے دیں گے جب تک آپ کسی کی پناہ میں نہ آ جائیں۔ چنانچہ میری بہنوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے قریب پہنچ کر ہیرا میں ٹھہر گئے، مقام ہیرا میں، اور وہاں سے اخنس بن خریش کے پاس ایک آدمی کو بھیجا وہ آپ کو پناہ دے، مگر اس نے انکار کر دیا۔ اس کے بعد میری بہنوں اس نے کہا کہ میں تو ان کا فلاں کا حلیف ہوں، تو کیسے میں تم کو پناہ دے سکتا ہوں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل بن عمرو کے پاس یہی پیغام بھیجا، مگر اس نے بھی یہ کہہ کر معذرت کر دی کہ اس کا تعلق بنی عامر بن لوئی سے ہے اور ان کی پناہ بنو کعب بن لوئی پر لاگو نہیں ہوتی، یہ کہتے ہوئے اس نے انکار کر دیا۔ اب میری بہنوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطعم بن عدی کے پاس پیغام بھیجا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پناہ کا انتظام کریں۔ مطعم کا دادا جو تھا وہ نوفل بن عبد مناف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد، جد اعلیٰ ہاشم بن عبد مناف کا بھائی تھا، اور عبد مناف قبیلہ قریش کی سب سے معزز شخصیت تھی۔ چنانچہ مطعم نے جواب میں ہاں کہہ دیا، اور خود اس کام کے لیے اس نے اس کے چاروں بیٹوں کو ہتھیار بند کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھجوایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں بلایا، اور وہ چاروں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے ہوئے آپ کو مسجد حرام میں لے کر داخل ہوئے۔ پھر خانہ کعبہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف فرمایا اور 2 رکعت نماز پڑھی، پھر اپنے گھر کو تشریف لے گئے۔ اس دوران مطعم بن عدی اور اس کے چاروں بیٹوں نے آپ کی حفاظت فرمائی، مسلح ہو کر آپ کے ساتھ رہے اور گھر آپ کو گھیرے رکھے، اور مطعم نے قریش سے یہ بات کا اعلان کیا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دے رکھی ہے، اور قریش نے اس کی پناہ کو منظور کر لیا۔ میری بہنوں، اس طرح الحمدللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ مکے میں داخل ہوئے، ماشاءاللہ۔ اب میری بہنوں، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں مشرکان مکہ اپنی سازشوں اور شرکسوں سے باز نہ آئے۔ پھر انہوں نے کیا کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر ایک نیا پلان کیا۔ کچھ اور نقصان تو نہیں پہنچا سکتے، تو لوگوں نے کیا کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر کہ آپ جو ہمیں بتاتے ہو کہ آپ سے پہلے پیغمبر جو آئے، جیسے موسیٰ علیہ السلام، اللہ نے ان کو آسے کو سانپ بننا، ید بیسا ہاتھ کا گریبان سے چمکتے ہوا نکلنا، کیا یہ معجزے نہیں دیے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ پوچھا وہ لوگوں نے، اور صالح علیہ السلام کے لیے بتایا کہ اونٹنی ان کو معجزہ ملا؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بتایا کہ مردوں کو زندہ کرتے تھے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ تو بولے کہ اب ایسے کریں، آپ کہتے ہو جب آپ اللہ کے پیغمبر ہے تو آپ کے لیے بھی اللہ کوئی ایسا ہی معجزہ کر دے۔ اور وہ لوگوں نے اس میں کیا غلط کیا، ان سے ڈیمانڈ کی۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسے دعا کرو کہ اس پہاڑ کو، جو صفا کا پہاڑ ہے نا، اللہ کو بولو سونے کا بنا دیں، یا بتاؤ کہ پہاڑوں کو یہاں سے نکال کے لے جائیں دور، اور یہاں کی پوری زمین کو صاف ہموار بنا دینا، اور اس میں نہیں تو ایسا کرو بولو اس میں پورے نہریں لا دو، بولو سب شاداب بنا دو بولو مکہ کو، جبکہ ریتیلا علاقہ ہے میری بہنوں۔ کہا کہ ایسے کر دیں، اونچے اونچے پہاڑ ہیں وہاں ہریالی ہو ہی نہیں سکتی، تو بتایا کہ ان کو پورا آباد کرنے کے لیے کہیے۔ اس طرح وہ لوگوں نے طرح طرح کے ڈیمانڈ کیے، اور کہا کہ جو ہمارے آبا و اجداد گزر چکے ہیں نا، یا بولو کم از کم ان کو زندہ کر دیں تاکہ وہ گواہی دیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، ان میں سے کچھ تو بھی ایک کرو بولو۔ تو میری بہنوں، اللہ نے اس بات کا ذکر قرآن مجید میں بھی کیا ہے۔ دیکھیے سورہ بنی اسرائیل میں ان کی غلط خواہشات کا، کہ کیسے وہ لوگوں نے مانگ کی۔ اللہ فرما رہے اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ پر ہرگز ایمان نہ لائیں گے یہاں تک کہ آپ ہمارے لیے زمین سے چشمہ جاری کر دیں،
یا آپ کے کھجور اور انگوروں کا باغ ہو جس کے درمیان آپ نہریں بہا دے، یا جیسا کہ آپ کہتے ہیں ہمارے اوپر آسمان سے ٹکڑے ٹکڑے کر کر گرا دے، یا اللہ اور فرشتوں کو ہمارے روبرو حاضر کر دیں۔ اے میری بہنوں، انہوں نے کہا یا آپ کے لیے سونے کا گھر ہو یا آسمان پر آپ چڑھ جائیں اور ہم محض آپ کے چڑھنے کو بھی تسلیم نہیں کریں گے، یہاں تک کہ آپ ہم پر ایک کتاب اتارے جسے ہم پڑھیں۔ اتنے ڈیمانڈز اللہ قرآن میں سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 آیت نمبر 90 سے 93 تک ان کی وہ جو ڈیمانڈز تھی معجزات کی اس کا ذکر فرماتے ہیں۔ تو میری بہنوں، انہوں نے یہ سب مطالبے کیے، تو میری عزیز دینی بہنوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے اپنی بھرپور قسموں کے ساتھ اللہ کی یہ قسم کھائی کہ اگر ان سے یا ان کے پاس کوئی نشانی آ گئی تو اس پر ضرور ایمان لائیں گے، یہ کہتے ہوئے تو چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یہ جو طلب کر رہے ہیں وہ دکھلا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امید تھی کہ یہ لوگ مسلمان ہو جائیں گے، لیکن میری بہنوں اللہ تعالیٰ بہتر جاننے والے تھے کہ یہ لوگوں کے دلوں کی حالت کیا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ کو حکم دیتے ہیں دو باتوں میں سے کسی ایک کو چن لیں، کہ لوگوں نے جن معجزات کو ڈیمانڈ کی ہے نا، معجزے نشانی پوچھ رہے ہیں، نارمل بول رہے ہیں آپ یہی کام کرو، تو فرمایا کیا یہ لوگ جو طلب کر رہے ہیں ان کو یہ دکھا دیا جائے یا ان کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا جائے، آپ ان دونوں میں سے کوئی ایک چن لیجئے، وہی ہونے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بل بابت توبۃ والرحمہ، آپ نے فرمایا بلکہ توبہ اور رحمت کا دروازہ میری امت کے لیے کھلا رکھیے۔ تو میری بہنوں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پہلو اختیار کر لیا تو ان کی تجاویز کا جواب نازل ہوا کہ قل سبحان ربی هل کنت الا بشرا ورسولا، بشر الرسول، آپ کہہ دے میرا رب پاک ہے، میں تو اس کے سوا کچھ نہیں کہ ایک بشر یعنی کہ ایک رسول ہوں۔ یہ کہتے ہوئے میری بہنوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت نازل ہوئی، آپ نے ان کو سنا دیا۔ مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ اب اس باتوں سے باز آ جائیں اور ایسا کوئی نشانی وغیرہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی نہیں ہے۔ یہ کہتے ہوئے ایسے ڈیمانڈز نہ کریں، یہ ان کو آگاہ کر دیا گیا۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کی بات کو ختم کیا۔ چلیے میری عزیز دینی بہنوں، الحمدللہ وقت تکمیل کی طرف آ چکا ہے آج کے پروگرام کا، تو ہم اپنی بات کو یہیں پر مکمل کرتے ہوئے آج کی سیرت کو یہیں روک دیں، پھر پیر کو انشاءاللہ تعالی ہماری آپ کی ملاقات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے الفاظ کی زیادتی کو اللہ معاف فرما دے، کمی کو پورا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم تمام کو سیرت کے ان تعلیمات سے ہدایت اور عمل کی تعلیم لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وصلی اللہ علی النبی۔